برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت پر وقت دے سکے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے، تب کوئی دل بھی دکھا دے تو برا نہیں لگتا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر سب لوگ ڈرامہ کہتے ہیں۔ ساتھ میں کھڑے جانور شدید مذمت کر رہے ہیں اور گہری تشویش کا اظہار ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو پھر آپ سے برا کوئی بھی نہیں۔ رشتہ داروں کے سٹیٹس دیکھو تو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم انہیں جانتے تک نہیں۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا لعنت ہے تجھ پر، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ تک معلوم نہیں کہ تیرے دروازے پر کون موجود ہے۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کے یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کوئی بچھڑے ہوئے لوگ۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ زندگی میں کئی چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں، لیکن دوبارہ کسی اور شکل میں ہم سے آ کر مل لیتی ہیں، پر کچھ چیزیں کبھی نہیں آتی، کہیں نہیں جاتی، وہ اپنے ساتھ ہمارے وجود کا حصہ لے جاتی ہیں اور اس کے بغیر پھر انسان ادھورا رہ جاتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گرا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کا محض دکھاوا ہی کرتے ہیں، حقیقت میں آپ کی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اس میں تکبر ہے۔ چوری، فریب، حسد، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، شراب نوشی، زناکاری، مایوسی۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر بھی سرکس میں ناچتا ہے۔ سوچ لو، بڑا کٹھن راستہ ہے اور بڑا طویل۔ سوچ لیا، اعتماد کے سہارے بڑے لمبے اور طویل راستے کاٹے جا سکتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا اور یہی زندگی ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ آپ خود ہوتے ہیں۔ عورت عمر کے جس مرضی حصے میں ہو، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف جانے والی سڑک سے عشق کرتی ہے۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے
مرنے سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے زیادہ بڑا کیا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ترازو انصاف کی علامت ہو، یہ تو دکانداری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی آتی ہے، لیکن ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہے۔ بن دیکھے جو میری تصویر بنا دیا کرتی تھی، آج میں اسے دیکھ کر بھی نظر نہیں آیا۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچنا چاہتی ہے تو ڈھول بجانے والے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا اس کی تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو یہی خوش فہمی تھی کہ انہیں آنکھیں ماتھے پر رکھنے سے قد اونچا ہو جاتا ہے۔ کاش لوگ سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ملے جو ساتھ بیٹھ کر ہنس گئے اور پیٹھ پیچھے ڈس گئے۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنا انسان جب اپنی اوقات پر آ جاتا ہے۔ کبھی ممکن کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی تو خوشی نہیں ممکن۔ ہم نے یہ سیکھا ہے زندگی سے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں بنتا۔ Please subscribe my channel and press the bell icon.